آج عقیدے کے دو اہم مسئلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمامی ناظرین سے عرض ہے کہ جو ہمارے اس چینل کو نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا 7 جنم ہونا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کی زبانی سننے کو ملتی ہے کہ انسان کا 7 جنم ہوتا ہے۔ بہت سے فلموں میں گانے کے طور پہ بھی 7 جنم کے حوالے سے سننے کو ملتا ہے۔ اسی طرح فلموں میں دکھایا بھی جاتا ہے 7 جنم کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیے، اسلامی عقیدے کے مطابق انسان کا صرف ایک ہی جنم ہوتا ہے، اور یہ اسلامی عقیدے کے مطابق نہیں بلکہ حقیقت کے مطابق بھی یہی ہے کہ انسان کا صرف ایک جنم ہوتا ہے۔ 7 جنم عقیدہ رکھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک انسان کا 7 جنم ہوتا ہے یا ایک سے زائد جنم ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ کفریہ عقیدہ ہے، اور وہ مسلمان پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اب وہ مسلمان بھی نہیں رہتا ہے۔ تو 7 جنم والا عقیدہ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ جو دین کی تھوڑی موڑی معلومات ناقص طور پر جانے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے عالم ارواح میں تھا، روح کی دنیا میں تھا، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے پھر دنیا میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد قبر میں جاتا ہے، قبر سے پھر وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اس طرح وہ جوڑ جاڑ کے کہتے ہیں کہ انسان کا ایک سے زائد جنم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بالکل ان کا کہنا اور یہ سوچنا غلط ہے، اس لیے کہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آنا، ماں کے پیٹ سے قبر میں جانا، قبر سے قیامت کے دن اٹھنا، اس کو جنم نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونا کہلاتا ہے۔ جنم اسی کو کہا جاتا ہے جو عوام میں مشہور ہے، جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کسی انسان کا پیدا ہونا، تو جنم یہی ہوتا ہے۔ تو انسان کا ایک ہی جنم ہوتا ہے، ایک سے زائد جنم نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آج خوشحال ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ پچھلے جنم میں جو ہے کوئی بھلا کام کیا ہوگا، یا پھر جو آج پریشان ہے وہ پچھلے جنم میں کوئی برا کام کیا ہوگا۔ تو یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ جنم کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، اور اس پر یہ لاجک بیان کرنا کہ پچھلے جنم میں اچھا کام کیا تو آج عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، پچھلے جنم میں برا کام کیا تو آج جو ہے یہ پریشانی کے عالم میں ہے، تو یہ لاجک بھی غلط ہے۔ اور یاد رکھیے اسلامی کانسیپٹ کے مطابق یہ ہے کہ بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے تو یا تو اس کے درجات کے بلند کرنے کے لیے آتی ہے، یا پھر اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو لاجک بیان کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے، لاجک بیان کرنا یہ بھی بیوقوفی ہے۔ اور دوسرا عقیدہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بھی پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے آتما کا کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جانا، کسی انسان کے جسم میں سما جانا، یہ بھی عقیدہ بہت پایا جاتا ہے۔ گاؤں دیہات کے لوگ بھی اس عقیدے میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہوتا ہے، کہیں اس طرح کا کئی کیسز آئے ہیں اس طرح کے کہ کوئی کہتے ہوئے یہ سنائی دیتا ہے کہ فلاں دن جو ہے میری مرحوم دادی میرے بیوی کے جو ہے بدن پہ آ گئی، کوئی کہتا ہے کہ میری نانی جو ہے فلاں عورت کے بدن پہ آ گئی، تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کی سواری فلاں شخص کے اوپر آئی ہے۔ تو یہ سب جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک انسان کی روح دوسرے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اس میں سرایت کر جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ اسے کہتے ہیں آواگون، اور یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف اور قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی رکھنا بالکل کفریہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا جو مسلمان ان عقائد کو اپنے ذہن و فکر میں جگہ دے رہے ہیں ان سے میری عرض ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں، علماء کرام کی صحبت میں رہیں، دین سے آپ مربوط رہیں، تاکہ ان چیزیں یہ جو فاسد عقائد ہیں، یہ جو غلط نظریات ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔